کلام سنا دوں گا جو میں سنانا چاہتا ہوں. میں نے اس پر خاصی دل سے تیاری کی کہ آپ سب کو برکت ملے. آئیے اپنے پہلے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں. خدا کے پاک کلام کے احترام میں یہ عزت خدا کے پاک کلام کی ہے جو آپ آنر دینے والے ہیں. زبور کی کتاب مدشونہ کی جیت اس کا 4 باب نکالیے پہلے اگر کس پاس بائبل ہے تو. مدشونہ کی جیت اس کا 4 باب 4 باب اس کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے 23 سے پڑھوں گا. سماعت کریں. لکھا ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستی شروع اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. سب کے آمین. میں نے آپ کے لیے یہاں پر پڑھا خدا کے پاک کلام میں کہ خدا ہر پرستار سے توقع یہ کرتا ہے اور انہیں ڈھونڈتا بھی ہے جو روح سے اور سچائی سے پرستش کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج کے پرستار کا نہ جانے کیا معیار ہے. ہر شخص کسی بھی شعبے میں جب آتا ہے تو کسی نہ کسی کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کے خوش ہو کے اس شعبے کو چوز کرتا ہے کہ یہ اچھا کر رہا ہے میں نے بھی ایسا کرنا ہے. اور کسی نہ کسی سے متاثر ہو کے جو وہ کر رہا ہوتا ہے اسے کرنے کی دل میں خواہش پیدا کرتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. جب میں نے آج سے کوئی 16-17-18 سال پہلے توبہ کی تو میں نے بھی کسی کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. اور اس کے بعد کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے مشکلات بھی آئیں, آزمائشیں بھی آئیں, لیکن یہ جنگ جاری ہے اور میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہوں اور خدا سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ میں جاؤں. اس طرح سے آپ بھی یقیناً جو بچے یا بڑے جو ورشپ کر رہے ہیں یقیناً کسی نہ کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ میں نے بھی پرستش کرنی ہے, ستائش کرنی ہے, میں نے بھی ورشپر بننا ہے. یا کئی ایسے ہیں جو ساز بجانا چاہتے ہیں یا بجا بھی رہے ہیں. یہ کسی نہ کسی کو دیکھ کر متاثر ہونے کے بعد ہی آپ نے کسی کو اپنا آئیڈیل یا ہیرو بنایا ہے. اس کے بعد ہی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی ویسے بن جائیں جیسا وہ تھا جسے آپ نے دیکھا اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. اور خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے جو آپ کا خالق ہے, لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ جب ورشپ کریں تو روح سے بھرے ہوں اور سچائی سے کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں پرستاروں کی یہاں پر کچھ خوبیاں بتاؤں گا کہ انہیں ہونا ایکچولی کیسا چاہیے, وہ کیسا مزاج رکھتے ہوں, وہ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. جو کلام مقدس میں سے میں نے بہت سارے آپ کے لیے چیزیں نکالی ہیں. دانیل کی کتاب اگر آپ پڑھیں خدا کے پاک کلام میں سے تو دانیل کی کتاب اس کے 3 باب میں تیسرے باب میں اگر آپ خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں تو ہمیں وہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پر صدرک مصر اور عبدل جو حضرت نکال دیا. دانیل کی کتاب میں سے نکال دیجئے خدا کے پاک کلام میں سے میں اسے پڑھتا چلوں اور یہاں سے میرا باقاعدہ سیکھنا شروع کر دیں. دانیل کی کتاب نکال لیجئے اور اس کے بعد سے کنٹینیوسلی میں آپ کو میں حوالے بتاتا چلوں گا اور آگے جاتے جائیں گے. دانیل کی کتاب ہے اس کا بلکہ دانیل کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے اگر پڑھنا شروع خدا کے پاک کلام میں تیسری آیت سے پڑھنا لکھا ہے. سنیے گا ذرا. اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سروں کے سردار اسمت کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے
اور بادشاہ کی نظر میں سے اور شفا میں سے لوگوں کو حاصل کرے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی کے اثر میں کھڑے رہے اور وہ ان کو کشتیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے، اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک سے اور اپنے پینے کی میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ سکے آمین۔ نمبر 1، ایک ورشپر جو ہے، ایک پرستار، جیسے میں نے کہا کہ آپ نے کسی نہ کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچا ہوگا کہ میں نے بھی خدا کی ستائش کرنی ہے۔ پہلی بات، ایک پرستار جو سچے خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے، اس کا حکم آپ کے لیے ہے کہ روح سے اور سچائی سے پرستش کرنی ہے، اور آپ کے لیے حکم نمبر 1، پہلا حکم یہ ہے، پرستار اچھے برے میں تمیز کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جنہیں آیا گلی ہوتے پیچھے تو چلنے والا پرستار نہیں ہوتا۔ یہاں پر بادشاہ کو کہا 3 سال تک جو میں کہوں گا، صدرک، مسک، عبدالنجود، دانیل، جو میں کہوں گا وہی کھائیں گے، جو میں کہوں گا وہی پیئیں گے۔ 3 سال تک یہی کرنا پڑے گا۔ میں کہا سچا پرستار پر یہ نہیں کہ وقت آنے پر بدل جا سکا، نہیں۔ خواجہ سرا کی منت کر کے کہتا ہے، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں 10 دن تک ہم پر رحم کریں گے، 10 دن تک اس خوراک کو ہم سے باز رکھیں، اور وہی خوراک جو ہم کہتے ہیں، یعنی بادشاہ والی حرام خوراک نہیں، جو ہم کہتے ہیں ہمیں سادی خوراک دی جائے، اور 10 دن بعد تو آپ ہی دیکھ لینا، اگر ہماری شکل باقیوں سے زیادہ خوبصورت تجھے نہ نظر آئے، باقیوں سے بہتر تجھے نہ نظر آئے، 3 سال بعد نہیں، کتنے دنوں بعد؟ محض کہاں 3 سال کا پیریڈ اور کہاں 10 دن، اس کا 10 دن بعد اگر ہماری شکل و صورت ان سے زیادہ بہتر نہ ہو تو شاہی خوراک کھاتے ہیں، تو اے سردار، اے حاکم، تو جو کہے ہم وہی کھائیں گے۔ صرف اتنی بنتی ہے ہماری۔ ان کی دعا خدا حضور مقبول ہوئی۔ وہ خواجہ سرا جو تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے ایسا ہی کروں 10 دن تک۔ اس نے جب اس صدر مسک عبدالنجود دانیل نے کہا وہی نے کھانے کو دیا، اور 10 دن بعد جب انہوں نے دیکھا تو سچ مچ صدرک، مسک، عبدالنجود اور دانیل کی شکل و صورت میں باقیوں سے زیادہ نکھار تھا، جو وہ سب کچھ کھاتے تھے جو صدرک، مسک، عبدالنجود نہیں کھاتے تھے، یعنی وہ سب کچھ جو بادشاہ نے دیتا تھا۔ آمین۔ پہلی چیز آپ کو برکت خدا نے دینی ہے، اچھے برے میں تمیز دکھائے۔ آمین۔ آپ سارا دن ریاض گانا پر کریں، بےہودگی میں کریں، اور سب نے خدا کے پاک مذبح کے دیکھے، تو آپ کو عزت خدا نے دینی ہے، ریاضت میں نہیں دینی۔ میں نے کہا ریاضت نہ کرے، پر یہ بھی یاد رکھیں جو عزت دینے والا ہے وہ آپ کا خالق ہے، جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہے۔ آمین۔ اچھے برے میں کیا رکھنی ہے؟ تمیز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پرستار، میں جیسے بتا رہا ہوں آپ کو، ہر حالت میں ورشپ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پرستار کیسے کرتا ہے؟ میں کہا پنجاب چلے گا سر، میں جب پنجاب گیا تو وہاں پر اچھے گلوکار تھے، کنونشن تھی، اور مجھے بھی موقع تھا وہاں پہ خدا خدمت کرنے کا۔ بڑی کنونشن تھی، 2-2.5 ہزار لوگ تھے وہاں پر۔ وہاں پہ اسلام آباد سے کچھ سازندے آئے ہوئے تھے، اور سازندوں نے ساز بجانا شروع کیا۔ بہت اچھی وہاں پہ ورشپ ہوئی۔ وہاں پہ ایک پادری صاحب تھے، چرچ آف پاکستان سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا سر ہمارا ایک بھائی ہے، اس نے بھی 2 گیت گانے ہیں، اسے بھی موقع دے دیجیے۔ جہاں پر پریزائڈر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، اس کا نام لکھ دیا، اور اب اناؤنس کرنا تھا۔ جیسے ہی اناؤنس کیا جو سازندے تھے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ کیا ہو گیا وہاں سے؟ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے، کہتا ہے اسلام آباد سے اس بھائی کے ساتھ گانے کے لیے آیا ہے، ہم نے تو کسی کے ساتھ نہیں گانا، ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو پرستار آیا ہے اسی کے ساتھ گائیں گے، اور بجائے کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ ہم ساتھ بجانا نہیں پسند کرتے، ایسا نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے وہاں پر ایک جوشیلے جوان بھائی کھڑے تھے، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات میں خلط کیوں ہے؟ کسی نے کہا بھائی ہو یہ رہا ہے کہ بھائی ساتھ نہیں بجا رہے، یہ کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم آئے اسی کے ساتھ بجائیں گے، اور کسی کے ساتھ بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، پنجاب کی بات ہے۔
सिक्योरिटी में वहां पे कुछ पीटरा वाले तो नालिया वाले खिलौते थे। वो भाई कहते जज तेरा ना सिक्योरिटी को कहते क्या हुआ, कहता अगर मैं बंदा था जाके तो बता नाम जाए तो गोली मार दी। प्रस्तीश में उड़ी है क्यों उड़ जाते हैं, अगर ये यहाँ से उठे इसे गोली मार देना असी चौधरी के सिरे खाने के में जाए। वो सचमुच बचपन से डाले तो पहले से अच्छा हो जाए। उसे कहा हम तो सलाम हो रही है, यहाँ पर खुदा का तख्त है, इस कन्वेंशन इस प्रोग्राम को किसी एक को इसे खराब होने नहीं देंगे। पलूस और सिलास का हमें वाकया यहाँ पर मिलता है खुदा के पाक कलाम में। पलूस और सिलास अगर आप पढ़े खुदा के कलामात किताब 16 बाब में, पलूस और सिलास कैद खाना में है। कहां पर है वो? कैद खाना में है। इनकी आदत है हर रोज प्रस्तिश करने की। वो कैद खाना में है तो भी प्रस्तिश कर रहे हैं। एक परस्तार हर जगह पर, हर मौके पर, हर घड़ी, हर तरह से कंडीशन कैसी भी हो, हालत कैसी भी हो, बेड़िया हो तो भी सताइश, बेड़िया ना हो तो भी सताइश, हालात अच्छे हो तो भी सताइश, हालात अच्छे नहीं है तो भी सताइश, सेज अच्छा है तो भी सताइश, सेज अच्छा नहीं है तो भी सताइश करनी है, लोग कम है तो भी सताइश करनी है, लोग ज्यादा है तो भी सताइश करनी है। परस्तार का काम है खुदा की प्रस्तिश करे, और जितने भी हो, जैसे भी हो, किसान में भी हो, फिर प्रस्तिश करें। जैसे यहाँ पर पलूस और सिलास हमारी किताब 16 बाब 25 आयत में हमें नजर आता है। बेड़िया है, जकड़े हुए हैं, कैद है, सिपाही है, वो प्रस्तिश रोक रहे हैं। वो प्रस्तिश करते ही इबादत कर रहे हैं, खुदा की सताइश कर रहे हैं। आगे बढ़े, हबक्कूक की किताब अगर आप देखें, हबक्कूक की किताब पहला बाब, एक परस्तार इबादत मानती है। वहां पर हबक्कूक दुआ करता है और शैगून के सुर में करता है। आमीन। परस्तार सुरों का बड़ा ख्याल रखता है, सुर में गाता है, सुर की तलाश में रहता है, सुरों की जांच पड़ताल करता रहता है और किसी अच्छे से सुर में गाता है। हालेलुया। ये तवील हो सकता है जितना चाहे, पर मैंने 20 मिनट 10 मिनट में से इख्तिताम करूंगा इसका। एक परस्तार के लिए जरूरी है कि सुर में गाए, और सुर में गाने के लिए जरूरी है सुर की बाबत किसी से सीखे। किसके लिए सीखे? सुर की बाबत किससे सीखे? किसी से सीखे, और जिससे सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खुदा कहते हैं। नबियों के भी उस्ताद थे। हालेलुया। इस तरह आप जब स्टूडेंट हैं, आप परस्तार बनना चाहते हैं, बनाएगा खुदा, लेकिन सीखना आपको किसी उस्ताद से ही पड़ेगा। जरूरी है उस्ताद से सीखें, उस्ताद के ताबे रहें, उस्ताद की दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप उसे सीखें। जो उस्ताद कहता है उसे फॉलो करें। एक दोस्त थे, बच्चा था छोटा, मुझे कहता भाई साहब मुझे बड़ा शौक है मैं पादरी साहब बन जाऊं, मैंने पादरी साहब बनना है, तो मुझे आप जो है वो बताएं कि मैं जल्दी जल्दी पादरी साहब कैसे बन जाऊंगा। मैं क्या जल्दी जल्दी लगी है तो अपने नाम लिखना शुरू कर दे, पादरी मसीह, सपोज कर नाम मसीह बने, जो भी, तो जल्दी जल्दी बन जाओगे। असल में अगर बनना है तो सबसे पहले तो कुछ 2-3 साल आप क्या करें कि कंटिन्यूसली चर्च जाएं, और आप चर्च में उठना बैठना सीखें, दुआ कैसे होती है सीखें, दुआ कैसे करते हैं सीखें। उसके बाद जब आप अच्छा रवैया रखेंगे तो पास्टर साहब ऑटोमेटिकली बस हम क्या तवज्जो खींचेंगे। उसके बाद पास्टर साहब सब रिजल्ट में जाए, कभी कभी छोटी छोटी मीटिंग चलाएं, जब पास्टर साहब ना हो तो ना होने का फायदा उठाए, कभी छोटा सा 5 मिनट का 10 मिनट का कलाम सुनाए। उसके बाद पादरी साहब भी बन जाएंगे खुदा ने चाहा। इसके लिए बड़ा प्रोसीजर है, लंबा तरीकाकार है। पहले एक पादरी साहब को अपना उस्ताद बनाए और उस्ताद के अच्छे शागिर्द बने, फिर आप पादरी साहब भी इस तरह परस्तार बनने के लिए भी, जैसा मैं बताया हबक्कूक की किताब पहले बाब में, सुर में गाने के लिए सुरों की समझ है, ताल की समझ है, जो जिस चीज के लिए आप शागिर्द है उसे सीखने के लिए एक अच्छा उस्ताद बनाए। और उस्ताद की बाइबल मुकद्दस में उस्तादों को तो शागिर्द बाप कहकर पुकारा करते थे। मैंने एक दिन पहले भी कलाम सुनाया उस्ताद और शागिर्द पर। उस्तादों की शागिर्द मेरी बेटियों मेरे बेटों
جاتی تھی بائبل مقدس میں کہ جب ایلیا کو اس کا خادم الیشا پکارتا ہے بائبل مقدس میں تو وہ استاد کہہ کر نہیں پکارتا بلکہ باپ کہہ کر پکارتا ہے. ہاللویا. کیسے پکارتا ہے؟ استاد کہہ کر نہیں پکارتا. استاد کو کیسے پکارتا ہے؟ نہ ایلیا کہتا ہے نہ استاد کہتا ہے, اسے باپ کہہ کر پکارتا ہے. اچھا شاگرد وہ ہے جو استاد کی باپ کی طرح عزت کرے. پھر استاد اپنے شاگرد کو بیٹا بنا کر اس کی پرورش کرے اور صحیح وقت پر پھر خدا اس سے پروان چلائے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خدا خداوند یسوع مسیح کی. اگر آپ استاد کو یہ سمجھیں کہ اس کی دکان ہے اور 2 روپے دے کے اس سے ماچس لیں گے اور 3 روپے دے کے اس سے کوئی اور چیز لے لیں گے, کہ آپ اسے رقم دیں گے اتنے پیسے اتنی چیز دے دو, پھر نہ تو آپ اچھے شاگرد ہیں اور نہ ہی آپ اچھے کے استاد بن سکتے ہیں. آمین. ہاللویا ہاللویا. خدا آپ کو برکت دے. آگے بڑھتے ہیں. زبور 96 میں اگر آپ پڑھیں تو داؤد فرماتے ہیں پرستار نئے نئے گیت گاتے ہیں. ہاللویا. یہ تو میرے بھائی کے لیے ہے خاص, بھائی شمعون کے لیے. پرستار کیسے گیت گاتے ہیں سر؟ نئے نئے گیت گاتے ہیں. یہ بیسٹ ورشپر ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یار اس طرح نئے نئے گیت گانے آتے ہیں. تو پرستار نئے نئے گیت گاتے ہیں اور نئے نئے گیت گانے کے لیے بھی شاگرد کو نیا نیا سیکھنا پڑتا ہے استاد سے. زبور میں داؤد کہتا ہے آؤ ایک نیا گیت کے لیے گائیے, رب لے گائیے. تو نیا کچھ کرنے کے لیے کسی سے کیا کرنا پڑے گا؟ سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے بھی آپ کو استاد کی ضرورت پڑے گی. اور تابعداری میں بتایا کیسے, جیسے بیٹا باپ کی کرتا ہے. آمین. آگے بڑھیں. بہت ہی خاص نقطہ ہے جسے میں نے آپ کے یہاں پر رکھا ہے. ایک پرستار ذمہ دار ہوتا ہے. ایک ورشپر, ایک گاسپل سنگر ذمہ دار ہوتا ہے. اور یہ جو دلیل میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ ایک زبردست ورشپر کی ہی میں دینے لگا ہوں. اس کا نام داؤد ہے اور یہ واقعہ آپ کو پہلا سامنے 17 باب 20 آیت میں ملتا ہے. خدا کا پاک کلام فرماتا ہے جن دنوں کی بات ہے جب اسرائیل اور فلسطین میں جنگ لگی ہوئی تھی. خدا کے پاک کلام کے مطابق اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ تو ذرا اپنے بھائیوں کے لیے خوراک یعنی کھانے کی چیزیں لے کر جا. لیکن خدا کے پاک کلام میں داؤد نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے باپ میں جاؤں گا. اس نے اپنے بھائیوں کے پاس کھانا لے جانے سے پہلے جو اس کا لیبر تھا جنہیں وہ چلاتا تھا یعنی بھیڑ بکریوں کو, انہیں ایک ایسے ذمہ دار شخص کے پاس دے دیا تاکہ میرے آنے تک انہیں کوئی ہلاک نہ کرے. جس کے ذمہ دار ہونے کا ثبوت ہے. ایک ورشپر کیسا ہوتا ہے بیٹیوں؟ ذمہ داری میں کون سی باتیں آتی ہیں؟ جس وقت پر آپ کو کوئی بلائے وقت پر جائیں, جتنا آپ سے کہیں اتنا گائیں, جیسا ریکوائرمنٹ کوئی آپ سے کرتا ہے اس پر پورا اترے. اگر کوئی کہے آنا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کہہ دے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ جائیں نہ. یہ دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک پرستار کیسا ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہوتا ہے. اسے اپنی ذمہ داری کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک کام دیا ہے اور آپ نے ایسا کرنا ہے. اس طرح خدا نے آپ کو ذمہ دار دی ہے کہ آپ نے ستائش کرنی ہے. اسی طرح جب آپ سچ مچ پرستار بن جاتے ہیں لوگ آپ سے توقع کرنا شروع کرتے ہیں. آمین. آگے بڑھتے ہیں. خدا کے پاک کلام میں سے کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی بابت اور سکھانا شروع کروں. ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں اپنے ریز کروں گا جو کہ آخری ہے اور اس کے بعد میں آپ کو چند علمی باتیں بتاؤں گا. جب دانیل کی کتاب میں صدرک مسک عبدالوجود اور دانیل نے جہاں پر درخواست کی خواجہ سراؤں کے سردار سے کہ ہمیں میں سے اور دیگر ناپاک چیزوں سے باز رکھ اور 10 دن کی ہمیں مہلت دے کہ 10 دنوں تک جو تو کہہ رہا ہے ہم وہ خوراک نہ کھائیں.
بلکہ عام چیزیں کھائیں، اور اس کے بعد تو دیکھ لینا اگر ہمارے چہرے میں رونق نظر آئے تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کھانے کو دینا، لیکن اگر جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے رونق چہروں پر نہ آئے تو جو بادشاہ نے تجویز کیا ہے یا جو تو کہہ رہا ہے وہی کھانے کو دینا۔ جب خواجہ سلیمان گیا، دانیل نے اور دیگر اس کے دوستوں 10 دن تک کوئی خوراک کھائی، ان کے چہروں پر رونق آ گئی، یعنی ساتھ پات کھانے سے اور نارمل پانی پینے سے ہی خواجہ سلیمان گیا۔ یہ سائن تھا خواجہ سرا کے لیے کہ دانیل اور صدرک مسرک عبدالرجوع پہلی بات تو صحیح فرما رہے ہیں، اور دوسری بات سچ مچ ان کا خدا ان کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے، یہ سائن تھا، یہ نشانی تھی کہ اگر گوشت کھانے سے ناپاک خان سے بیعت پینے سے ایک شخص ہے اس کے چہرے میں رونق نہیں آ رہی ہے، دوسرا ہے صاف بات کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اس کے چہرے پر زیادہ رونق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چار لوگوں کی دعا سچ مچ خدا سن رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ کہہ رہے ہیں جیسے جیسے یہ کہیں گے آگے بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی کئی ایک طرح سے خدا سائن دیتا ہے آپ کو، آپ اچھے ورشپر ہیں کہ نہیں ہیں، آپ نے ایکچولی ورشپر بننا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات اگر کروں یہاں پر، میں نے کبھی ذکر نہیں میں زیادہ کرتا، مجھے موقع ملا ہے تو آپ سب کو سکھانے کے لیے، میں نے آج سے لمبا عرصہ پہلے کہ 15-16 سال کی عمر نہیں ہوگی، میرا گھر تھا جس کی قیمت اس وقت لگ بھگ 1,20,000 روپے، میں نے اسے بیچا۔ اس سے پہلے کہ اسے بیچتا، میں نے راشد بھائی جیسے آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، ہماری اس میں شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میری امی نے جب USA سے آئی تو میرے لیے میری بیوی کے لیے ہماری شادی کے لیے کافی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، اور میری امی نے میری بیوی کے لیے بہت خوبصورت ایک سونے کا سیٹ بنوایا ہوا تھا جو کافی قیمتی تھا، اور اس وقت جو تھا اس کی قیمت لاکھوں میں تھی، بہت اچھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسے بیچا، اور بیچنے کے بعد میں نے ایک کی بورڈ خریدا جو کہ 550 اس کا جو تھا سیریل نمبر تھا کہ کچھ ایسے کر کے تھا، اور میں نے کرتے کرتے جنید جمشید صاحب کی شاپ تھی علادین پارک کے سامنے، اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی دکان تھی، وہاں سے میں نے اسے پتا کیا اور کرنے کے بعد مجھے کس طرح کس نے منگوا کے دے دیا، میں نے خریدا۔ اس کے بعد جب میں نے کی بورڈ لیا کافی عرصہ میں سیکھتا رہا تو میری کی بورڈ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں اسے بہت بجاتا تھا پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا میرے، تو میں نے سمجھا کی بورڈ بجانا میرا کام نہیں ہے، میرا کام ورشپ کرنا ہے۔ میں ویسے ہی جو ہمارا کی بورڈ میں ویسے گاتا، میں نے ہمارا گھر تھا ساتھ ہی خالی 120 گز تھا، میں نے اسے بیچ دیا، وہ میرے نام پر تھا، میرا حصہ تھا، میں نے اسے بیچ کر وہ میرے سوئی بھائی کا تھا، اور جو میرا گھر تھا وہ بنا ہوا تھا، میں نے اس میں ایک دیوار مار کے اپنا آدھا گھر اپنے بھائی کو دیا، کیونکہ تیرا حصہ بھائی میں نے بیچ دیا ہے، اب میرا آدھا گھر تو لے لے، اور تو جو ہے میرے ساتھ رہا کر، میں سے کچن باتھ روم الگ بنا کے دیا، جیسا میرا گھر بنا ہوا تھا بالکل ویسا ہی اسے بنا کے دیا۔ اس وقت میں نے اسے 1,20,000 روپے کا بیچا، اور بیچنے کے بعد ایک اچھے پروفیشنل اسٹوڈیو میں جا کر اسے ریکارڈ کیا، اس کی سیڈیز بنائی، کیسٹس بنائی، اسلام آباد میں بڑی کنونشن ہوئی، وہاں پر میں ٹکٹ لے کر گیا، وہاں پر ہم نے فری کی سیڈیز دی۔ میں نے آج سے 15 سال پہلے عارف روزر صاحب، عابد روزر کے ساتھ وہاں پر ایک دن کنونشن میں گیت بھی گائے، آج بھی یوٹیوب پر وہ موجود ہے، میرے پاس بھی کسی کا ڈیٹا موجود ہے۔ میں نے اپنی بہت ساری چیزیں کی، لیکن اس کا رزلٹ مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا شاید خدا مجھے آزما رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، کچھ بینک بیلنس میرے پاس تھا، میں نے سارے بینک میں سے پیسے نکالے، اور جب نکالنے کے بعد ایک اور میں نے البم بنایا، بہت اچھے، میں نے اپنی طرف سے سیڈیز میں گیت بنایا، سب کچھ بنایا، اور اس سے اچھے اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈنگ کی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد کرتے 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 وہ اس سے بری طریقے سے فلوپ ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ خدا میرے ساتھ اس معاملے میں کم سے کم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے، میں نے کہا کہ اس معاملے میں کم سے کم خدا میرے ساتھ نہیں ہے، اور میں اچھا پرستار تو ہوں پر گانا میرا کام نہیں۔ اس کے بعد میں دعا کرتا رہا کہ خدا پھر میں کون؟ اور 2012 میں خدا نے مجھے بتایا
کہ تو کون ہے؟ خدا نے مجھے نئی رویا دی، ایک نیا کام دیا، اور فائنلی 2013 میں پاسٹر ہو گیا۔ جو آپ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں بھی کیا وہ آپ کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک پرستار عقل مند بھی ہوتا ہے، اسی لیے روح اور سچائی سے کیا کرنی ہے؟ آپ نے بہتوں کو کیا کرنا ہے؟ پرستش کے وسیلہ سے خدا کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو آپ کو جس طرح دانیل صدرک مسیح عبدالوجود نے سائن رکھا اس کے سامنے، 10 دن بعد اگر ہمارا چہرہ ان سے بہتر نہ ہو تو ہم حرام بھی کھائیں گے۔ میں نے 2 بار کوشش کی، اور بات فرماتی ہے خدا ایک نہیں بلکہ 2 بار کلام کرتا ہے۔ یہ میرے لیے سائن تھا کہ پرستش میرے لیے نہیں ہے۔ ہاں خدا کا کام میں نے کرنا ہے، اس طرح سے تو نہیں کرنا، کچھ اور کر کے کرنا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ آگے اگر بڑھے خدا کے پاک کلام میں سے، تو میں نے یہاں پر میں پھر کچھ علمی باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، پورا 5 گھنٹے میں لگا ہوں تو، لیکن میرا بس 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ میں آپ کو تو ورشپر جو ہے سمجھا یہی جانا ہے کہ آپ کون ہے؟ ورشپر ہے، جنہا ورشپر کیا لوگ گیت شروع کر دیتا ہے، گیت گانا۔ ایکچولی ورشپر کے اردو میں میننگ جو ہے وہ عبادت کرنے والا ہے۔ ہر شخص جو عبادت کر رہا ہے وہ خدا کی، یہ جڑا ورشپر جو گیت گاتا ہے، کلام بھی لوگ نہیں سنتے۔ میں نے دیکھا ورشپ کلام کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ میرے بچوں، جو ساتھ جاتا ہے کیا وہ ورشپ نہیں کرتا؟ وہ حصہ نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا ریتی سازندے کیا ہو جاتے ہیں، اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آپ خدا کی حضور سے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، یہ آسان بات ہے۔ جس دن خدا بھاگ گیا نا آپ کے پاس سے، تو پھر کیا کریں گے؟ صحیح فرما، میں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ ایک وقت آتا ہے باپ اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دیتا ہے، اور اب جو چاہے وہ کرنے دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب خدا جو بھی شیطان آپ کے ساتھ کرے وہ ہونے دیتا ہے، اور پھر آپ خدا کو پکارتے ہیں پر خدا آپ کی نہیں سنتا۔